हाय व्यूअर्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि यहाँ आने वाली हर नई वीडियो आप तक लगातार पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राशिद महमूद और आज कुछ ऐसी बातें करने को दिल कर रहा है जो एक फैक्ट्स है जिनसे हम मिनहसुल कौम बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम डिनाइल की कैफियत में। टाइटल आज की गुफ्तगू का आपने देख ही लिया होगा, आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं आज की इस सेशन में बात क्या करने जा रहा हूँ। देखिए, अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात की बाज़गश्त अपनी अगली नस्लों को मुंतकिल करने वाली हस्ती कौन होती है? जो बुरे वक्त, ना मसाद हालात, ना मुआफिक एनवायरनमेंट, मजबूरियाँ, बेबसी, अनड्यू मुशक्क़त जैसी कठिनाइयों से नबर्द आज़मा होता है और फिर अपनी अगली नस्ल को पुरअमन और तामीरी मुस्तकबिल जो है उसको मुंतकिल करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती है और वो है बाप। बाप के सिवा कौन होता है? देखिए, माँ के पैरों के नीचे अगर जन्नत है तो बाप जो है वो उस जन्नत का दरवाज़ा है। आज कुछ तल्ख हकीकत है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मेरे मुल्क में पिछली कई दहाइयों से औरतों की जो तजलील, विक्टिमाइजेशन, तरह तरह की बेहूदगियाँ और फिर बच्चों से, छोटी छोटी उम्र के बच्चों के, मासूम बच्चों के साथ जो उसमें ये भी नहीं है कि वो बच्ची है या बच्चा है। रोज़ कोई ना कोई नए से नया हादसा इस मुल्क में होता है और जब वो हादसा हो चुकता है फिर उसके बाद हमारी आंखें खुलती है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो सारे हादसा होते हैं इसकी वजह क्या है, आप भी सोचिए ना। मैं समझता हूँ कि हम मिनहसुल कौम, तमाम पाकिस्तानी इस कदर तेज़ी से इकनॉमिकल इंसेंटिव के पीछे भाग निकले हैं कि हमें ये नहीं पता कि मेरे पड़ोस में, मेरे बराबर के घर में कौन रहता है, मेरे मोहल्ले में कौन रहता है, कहाँ मेरी माँ बहन बेटियाँ जो सराउंडिंग में सरवाइव कर रही, क्या वो मेरी माँ बहन और बेटियाँ नहीं हैं? हम इस कदर अपनी उस एहसासात से आरी हो चुके हैं कि हमें हर शक्ल में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब के सब। देखिए, पैसा जो है ना, इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सब और सब रब के अख्तियार में है। ये उसने देना है, उसके बगैर कोई नहीं दे सकता है आपको। लेकिन उसके लिए हमें एक पेशेंस, एक कमिटमेंट, एक फैक्ट्स बिलीवर होना जो है वो सबसे पहली शर्त है, जो हम मोस्टली नहीं हैं। हम समझते हैं कि हम जो अमल कर रहे हैं उससे हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि बीइंग मुस्लिम सबसे पहले मेरे रब के यहाँ तमाम ह्यूमैनिटी का जो सबसे पसंदीदा अमल है वो उसकी मखलूक से मोहब्बत है, उनकी केयरिंग है, उन पर नज़र रखना है, उनका ख्याल रखना है। और अगर मेरे अख्तियार में बहुत ज़्यादा रब ने नहीं दिया हुआ तो किसी एक फर्द का जिसके घर में खाना नहीं है, क्या मैं उसको एक वक्त का खाना नहीं दे सकता? हम नहीं देते हैं। नुमाइश के तौर पे हम बहुत बड़े लंगर लगाते। ये सारी की सारी खराबियाँ जो हैं वो उस हिस्स, उस एहसास, उन महसूसात जो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग और बीइंग ए मुस्लिम हम में होने चाहिए, ये उनसे डिलीट होने की वजह से ये सारे आफ्टर इफेक्ट हैं। ये जो लोग, ये जो माँ बहनों और बेटियों के साथ इस तरह की जाति, में किसी पर्टिकुलर वाक़े या इवेंट की बात नहीं कर रहा, मैं उन सब वाक़यात की बात कर रहा हूँ जो पिछले कई दिहाइयों से होते चले आ रहे हैं। शोर मचता है, बयानबाजियाँ होती हैं, मुजरिम पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली
نہ تو کوئی شاید ایک آدھ ہوگا جس کو سزا ملی، ورنہ موسٹلی جو ہے وہ تھوڑے بہت عرصے کے بعد کسی نہ کسی شکل میں رہا ہو جاتے ہیں۔ غیرت مند انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، اس کو سب ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنی ماں بہن اور بیٹیاں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ دفتروں میں مختلف حوالوں سے عورتوں کی ہراسمنٹس کے بل جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے وہ پرٹیکولرلی کسی مدرسوں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آپ کھنگال کر دیکھ لیجئے نا وہ جو ادوار گزرے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنے خاندانوں سے، اپنی فیملی سے جڑ جائیے۔ آپ کو اپنے بچوں کو دینے کے لیے جو ایسٹ جس پہ آپ کی توجہ ہے، جس نے آپ کو اپنی فیملیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے دور کر دیا ہوا ہے، سب سے زیادہ ضروری جو ایسٹ آپ نے ان کو دینا وہ ان کی تربیت ہے، ان کی ایفیلیشن میں ان کو وقت دیجئے جو ہم نہیں دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ارد گرد بوجھ اتنے بڑھا لیے ہیں، اس قدر وائڈ اینگل اس دوڑ میں ہوتے جاتے ہیں۔ لاکھ ہے تو 1 کروڑ کی تمنا ہے، 1 کروڑ مل گیا تو 1 ارب پہ چلے گئے، 1 ارب مل گیا تو 1 خرب کی تمنا ہے۔ خدا کے واسطے غور کیجیے، یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے، کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جا سکیں گے ہم۔ فرعون جب زمین سے گیا تھا تو کچھ نہیں تھا، اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اپنے خاندانوں سے جڑیے، اپنے گھر سے جڑیے، اپنے محلے داروں سے جڑیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اپنے شہروں کا خیال رکھیے، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے، اور اس میں یہ تخصیص بھی مت رکھیے کہ یہ مسلم ہے، یہ فلاں، یہ کرسچن۔ یہ سب کے سب پاکستانی اور سب کے سب انسان ہیں۔ پیدائشی حق ہے انسان کا آزادی، جو رب کی طرف سے ہر ہیومن بینگ کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس میں یہ جتنے انڈیو واقعات ہو رہے یہ ڈیو ٹو ڈینائل کے ہیں، خواب اونچے اونچے ہیں۔ پھر اس میں ہمارے مختلف طرح کے جو فورم ہے جن پہ اس طرح کی فحاشیاں اور یہ دیکھنے کو ملتی ہے، ٹکٹوں کے ساتھ ہم جا کے دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے قوانین اور یہ جو آفٹر افیکٹ ہے یہ ان کی وجہ سے ہے۔ جب تک آپ فیکٹس بلیور حقیقت پسند نہیں ہوں گے، آپ دوسروں پہ نظر رکھیں گے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ ہم سب کو من حیث القوم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور یہ سوچنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ روز ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل دیکھتے ہیں، اور کس کس شکل میں دیکھتے ہیں۔ مجرم نہیں پکڑے جاتے، کچھ پکڑے نہیں جاتے، جو پکڑے جاتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ جو قوانین ہیں یہ تو پرانے انگریزوں کے زمانے کے اسی کو لے کے ہم چلے ہوئے۔ میری گزارش ہے اپنے تمام ارباب اختیار سے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ براہ کرم بینگ اے مسلم، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو میرے ایکسکیوز می، جو میرا دین، جو میرا مذہب، جو میرا قرآن، جو میرا رب اور جو میرے نبی کا عمل ہے، اس پہ غور کیجئے، اس کی امپلیمنٹس کیجئے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم احساس اور اس سے خالی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں صرف اپنی منفعت دکھ رہی ہوتی، درگزر کا ایلیمنٹ ہم سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب اسی کے آفٹر افیکٹ ہے۔ آپ شیطان کا گھر بن جاتے ہو جب آپ فیکٹس بلیور نہیں ہوتے ہو، آپ ہر اس عمل کو کر گزرنے پہ چل پڑتے کیونکہ آپ کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ جب آپ کو رب کا خوف ہوگا تو آپ کا ہر عمل جو ہے وہ کرنے سے پہلے آپ سوچو گے کیا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے رب کے ہاں پسندیدہ اور مقبول ہے یا نہیں۔ اس موضوع کو بڑا لمبا کیا جا سکتا ہے، لیکن میں بڑی شارٹ سی کیونکہ میں باپ بھی ہوں، میں دادا بھی ہوں، میں نانا بھی ہوں، میں ماموں بھی ہوں، میں تایا بھی ہوں، اور اسی طرح میرے اس ملک میں میرے جیسے بے شمار لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ کامیابی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح ناکامیاں جو ہیں ان کی بھی کچھ تسلیم شدہ وجوہات ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں کامیابی کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ جب ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے، اس راہ پہ چلیں گے
تو ہمارا راستہ سہل اور آسان ہو جائے گا. اور اگر ناکامی کے انہی ڈگر پہ چلتے رہیں گے تو لامحالہ ہمیں ناکامیاں ہی ملیں گی. ہم سب کو من حیث القوم سارا کچھ ہم حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. کیا فردن میرے فرائض میں نہیں, میرے اس علاقے میں کسی بچے کو ابیوز کیسے ہو گیا وہ؟ کیا ہم نے اپنے ارد گرد نظر نہیں رکھی ہوئی؟ یہ سب کیا ملکی اداروں کا کام ہے؟ ہمیں فردن اپنی ڈیوٹی بھی دینی ہے. جو ہمارے فرائض بینگ پاکستانی ہیں وہ کون کرے گا؟ چھوڑ دیجئے اس سپیڈی دوڑ کو. زندگی میں جس قدر سادگی ہوگی اسی قدر آسانیاں اور بالکل ایک پرسکون زندگی ملے گی آپ کو. فیکٹ سے بلیور ہو جائیے. صرف شکوے کے لیے کچھ خواتین ہیں جو ہر تیسرے دن کوئی نئی انٹرپریٹیشن ایجاد کر کے بینرز لے کے کھڑی ہوئی. فار گاڈ سیک میرے بچوں, میری بیٹیوں, جو آپ یہ نکلتی ہو, عورت کو پاؤں کے نیچے تو رب نے ہماری جنت رکھ دی ہے. اس سے زیادہ مقام اور سٹیٹس کیا چاہیے آپ کو؟ اپنے ریلیجن پہ غور کیجیے اور اس کو صرف کلمہ گو کے گھر پیدا ہو جانا نہیں, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو. نہ سمجھ آئے تو کسی اسکالر سے جو مبلغ اور وہ ہے ان سے پوچھ لو. لیکن خود احتسابی جو ہے نا اس پہ نظر رکھے. جب ہم سارے اپنے ارد گرد ایک ایمانداری سے نظریں رکھیں گے تو اس طرح کے ایونٹ جو ہے وہ ہو نہیں پائیں گے. جو بھی آپ کو اس طرح کی قباحت کہیں کوئی ایسا جسچر دکھائی دیتا تو اس کو بلا کے بٹھا لو اپنے پاس. یہ کیا بھائی, کیسے پھر رہے ہو اس گلی میں لگاتار تم, اور تم کون ہو, کہاں سے آ گئی؟ تھوڑی سی اپنی سراؤنڈنگ پہ نظر رکھنا, اپنے ارد گرد پہ نظر رکھنا, یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. سب کچھ اداروں کے پاس وہ اپنی جتنی ڈیوٹی ان کے اختیار میں جس اسکیجول میں چل رہے انہوں نے ویسے ہی چلنا ہے. آپ ہم سب کیا یہ فرض ہے کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی کو بھی ادا کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ فیکٹس بلیور ہو کے یہ ساری جو گزارشات میں نے کی ہیں اس پہ نظر رکھیں گے تو کافی بہتریاں ہو جائیں گی. اور اس گفتگو کے آخر میں میری ارباب اختیار سے گزارش ہے بینگ پاکستانی, بینگ مسلم, کہ مجرم جو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. سزا دے, جو ثابت ہو جائے لٹکا دے اسے. یہ جو ضمانتیں ہو جاتی ہیں, معافیاں مل جاتی ہیں, چھوٹ جاتی, نو ایسے نہیں. مجرموں کو جب ان کے کیے کی سزا ملنا شروع ہو جائے گی تو یہ ساری بہتریاں جو ہے یقیناً ہو جائیں گی. خدا حافظ.